बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत से लोग इस बात की पूरे दिल से गवाही देते हैं कि मैं उनके दिल का हिस्सा हूँ। कुछ का ख्याल है कि मैं उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, कुछ का ख्याल है कि अब मैं उनके घरों का और रिश्तों का हिस्सा हूँ। इस वजह से वो जो बातें अपने बिल्कुल करीबी लोगों से भी नहीं कर पाते, वो मुझसे कर लेते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अपने सगे बेटों और बेटियों के बारे में जो शिकायत इवन उनके अपने दिल में होती है, अभी उसकी वो शेप नहीं बनी होती, तो उनका मन होता है कि सर से बात करके उनसे पूछ लिया जाए। आज हम इस मौजू पे, अहम मौजू पे बात करेंगे कि आप जब छोटे थे तो आपका दिल कितना सच्चा था और अब आपके बच्चे जो छोटे हैं उनका दिल कितना सच्चा है। और ये जो कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे, तो इन मन के सच्चों को अगर ये तंग करने लगे तो फिर कैसे संभाला जाए। मिसेस फ़ाखरा कहती हैं कि सर आपकी वीडियोस बहुत शानदार होती हैं और दिल खुश हो जाता है। दिल इतना खुश होता है कि दुआओं से भर जाता है आपके लिए। आपका नाम लेके हम दुआएं करते हैं। बेटा जी बहुत शुक्रिया, और ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। फैसल ने कहा सर जी हमारी ज़िंदगी में इन वीडियोस का हिस्सा नाश्ते और डिनर की तरह है। एक वीडियो नाश्ते में मिलती है, एक डिनर में मिलती है, लंच में कमी है। बेटा लंच ऑफिस लंच होता है, उसमें अगर कभी मूड बना तो फिर हम देखेंगे, वरना अभी तो 2 पे ही वो करें, गुजारा करें। लुबना ने कहा कि सर मेरी उम्र 38 साल हो गई है, 4 बच्चे हैं और मैंने इन सबको पाला है। अब बेटे मेरे जवान हो गए और अब मैं जॉब छोड़ रही हूँ कुछ अरसे के बाद। इन सब बच्चों को मैंने पाला बड़ा किया। जब मैं जॉब छोड़ दूंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसके साथ रहूंगी। इनके मियाँ नहीं है। और एक आध बेटे का ख्याल है कि मैं कोई कारोबार उसको करवा दूं, और बाकी ये सोचते हैं कि मैं पैसे उनमें बराबर का बांट दूं और ख़ुद खाली हाथ घर बैठ जाऊं। क्या मुझे ये करना चाहिए? बेटा बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये हमाकत नहीं करनी चाहिए। अव्वल तो भी आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। ये 38 साल को अब 2 से ज़रब दे दें, जब तक आप बिल्कुल कुल्लो हम बुढ़े नहीं हो जाते, आपके आज़ा मुज़महिल नहीं हो जाते, जवाब नहीं दे जाते, तब तक आपको काम करते रहना चाहिए। आप जवान रहोगे, ज़िंदा रहोगे। दूसरा, जिन बच्चों के दिलों में आपने ये लालच के बीज बोया या वो आपसे तवक्को रखते हैं, आपसे मोहब्बत नहीं करते, तो मेरा ख्याल है नो इट्स द टाइम आपको अपने रिस्क में से एक बहुत माकूल हिस्सा लोगों के बच्चों के लिए रखना चाहिए। मुमकिन है वो आपके इज़्ज़ा कारब के हों, मुमकिन है किसी अनजान के, आप उनकी पढ़ाई का ख़र्चा ले लो, उनके कपड़ों का ख़र्चा ले लो। ये चैरिटी होगी, ये चैरिटी आपको खुशी देगी, आपकी उम्र भी बढ़ाएगी। आपके बच्चों के दिल सच्चे नहीं हैं, ये बात आप भी जानते हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे, जो मन के सच्चे होते हैं वो तो जो मुंह में आया कह देते हैं, लेकिन ये ज़ालमाना बात है कि माँ बाप के खिदमत के दिन हों और आप उन पे मोहब्बत करने और उन पे निछावर जाने की बजाय तब भी उनको लीमू की तरह निचोड़ने पे रखें। एक बात जो मैंने बहुत साल पहले जानी, वो बड़ी खूबसूरत थी। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी जो तिरमिज़ी में आई। आपने फरमाया कि जिसने हमारे बड़ों पे उनकी इज़्ज़त ना की, उनसे मोहब्बत ना की और हमारे छोटों पे शफ़क़त ना की, वो हम में से नहीं, लैसा मिन्ना। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह के रसूल ने इतना एक क्राइटेरिया बना दिया कि छोटों पे शफ़क़त और बड़ों की इज़्ज़त। बड़ों के साथ लालच नहीं जोड़ा। बड़ों के साथ लालच जुड़ेगा तो फिर उनके मौत का इंतज़ार भी होगा। जब हम अपने बच्चों को खुदरो पौधों की तरह बढ़ने देते हैं और ज़माना या टेलीफोन या टेलीविज़न या आपका मोबाइल या सोशल मीडिया उनकी ज़िंदगी को संवारता है, तो फिर लतीफ़े होते हैं कि उनको ना अपने अल्लाह का पता होता, ना रसूल का, ना मज़हब का, ना दीन का। यानी ऐसे भी बदकिस्मत मैंने घर देखे हैं कि जहाँ के बच्चों और बच्चियों ने बरसों से नमाज ही नहीं पढ़ी। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो कुरान पाक नहीं पढ़ेगा। जब ये दोनों काम नहीं करेंगे तो अल्लाह को क्यों जानेगा या उसकी बात क्यों मानेगा? आपके साथ क्यों करेगा मोहब्बत? आपके साथ क्यों करेगा अतात? आपके साथ क्यों करेगा शफ़क़त वाला मामला? सो बच्चे जितने भी मन के सच्चे हों, मासूम हों,
جب یہ غلطی کریں تو ان کے ساتھ کیا کریں. جب یہ پروان چڑھیں تو گھروں میں ایک کینچا ہوتا ہے, کینچی ہوتی ہے, کینچی سے ہم کپڑے کاٹتے ہیں اور کینچے سے ہم بیلیں کاٹتے ہیں. ان بچوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ بیل کاٹتے ہوئے مالی یا گھر والا اس پودے کی شکل بناتا ہے. میرے پاس بڑا سارا کینچا ہے, تو جب کوئی پودا اپنی حد سے باہر نکل کے خوبصورتی کو کم کرنے لگتا ہے تو اس کو, چاہے وہ سنگھار کی بڑی ساری خوبصورت پھولوں سے بھری ہوئی لدی بیل ہو یا کسمس والے پھول ہوں, دور سے کھلے بہت اچھے لگتے ہیں, جب قریب جائیں تو وہ ترتیب سے باہر نکلے, پھر آپ ان کو کاٹ دیتے ہیں. بری عادتوں کو, لالچ کو, میننس کو, اور جس میں آپ دوسرے کے لیے دل میں محبت فیل نہیں کرتے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پرانی مائیں کھانا کھاتے ہوئے, تب چونکہ گوشت کم گھروں میں ہوتا تھا تو تھوڑی سی بوٹیاں آتی تھیں, تو وہ کھانا کھاتے بن جاتی تھی کھانا کھاتے ہوئے, اور اپنی بوٹیاں اگر باپ بیٹے کو دے رہا تھا تو ماں بیٹیوں کو دے دیتی تھی اچھا کھانا, اور بعد میں ہانڈی کو نیچے سے صاف کر لیتی تھی. ابھی اللہ نے رزق زیادہ دیا پر نافرمانی بھی ساتھ زیادہ دے دی. ابھی اللہ نے علم زیادہ دیا پر بے پرواہی بھی زیادہ دے دی. سو وہ بچے اور بچیاں جو آپ کے ٹین ایج میں جا رہے ہوتے ہیں, بجائے اس کے بعد میں آپ اس بات پہ روئیں کہ آپ سے محبت نہیں کرتے, آپ کی اطاعت نہیں کرتے, آپ کے بارے میں بھلا نہیں سوچتے, یہ بہت بڑی بدقسمتی ہو کہ جن بچوں سے ماں باپ نے ٹیک لگانی ہو بڑھاپے میں, وہ پیچھے سے ہٹ جائیں اور آپ ایسے کر کے کمر کے بل گر جائیں, اور وہ اپنے مفاد کے لیے اس گھر یا پیسے یا بینک بیلنس کے لیے موت کی آرزو کریں اپنے ماں یا باپ کے لیے, یا اس کے ریٹائر ہونے پہ صرف اس کے پیسوں پہ نگاہ ہو. کیونکہ جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ نے ان کا رزق ان کے ہاتھوں میں, ان کی آنکھوں میں, ان کے دلوں میں, ان کی زندگیوں میں رکھا ہوتا ہے. پر یہ بات اگر ان کا ایمان زندہ ہو تو ان کو بتائے گا نا, تو پھر وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کریں گے. ایک حصہ, سارا حصہ خرچ کرنا لازم نہیں ہے, ایک حصہ ان پہ خرچ کریں گے تو ماں باپ کو نچوڑنے یا ان کی جائیداد پہ نظر رکھنے کی بجائے وہ ان کی خدمت کرنے, ان سے ملنے, ان سے دعائیں لینے کا سوچیں گے. ایک بات اور میں نے دیکھی ہے کہ جن بچوں کو ان کے بچپن میں ڈانٹ زیادہ پڑتی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہوتا ان کے دل محبت سے خالی ہو جاتے ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جن بچوں کو ہم ان کے ٹین ایج میں اپنے دین سے نہیں جوڑتے, اپنے خاندان اور اپنے رشتوں سے, یعنی ماں اور باپ آپس میں ہر وقت لڑائی میں مصروف اور مشغول ہیں, تو جو بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ بھی ججمنٹل ہو جاتے ہیں, پھر وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماں غلطی پہ ہے اور باپ غلطی پہ ہے. دونوں صورتوں میں ان کو پارٹی نہیں بننا چاہیے, نہ وہ اپنی ماں کو سمجھا سکتے ہیں نہ باپ کو سمجھا سکتے ہیں. ہاں, ماں باپ کو تو خیر فرشتہ بھی آ کے نہیں سمجھا سکتا, چونکہ جب یہ عقل کے باوجود لڑنے سے باز نہیں آتے تو کوئی کیسے سمجھائے. لیکن ان کے لڑنے سے اور نہ سمجھانے سے اولاد بگڑ جاتی ہے. ایسے تمام بیٹے اور بیٹیاں جن کو ڈانٹ زیادہ پڑتی ہے بڑے ہونے کے بعد, وہ اناپرست زیادہ ہوتے ہیں, وہ خود غرض زیادہ ہو جاتے ہیں, ایون وہ لوگوں سے, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بدلے لیتے ہیں, اسی طور پہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کرتے ہیں. سو میں بہت کنونسڈ ہوں کہ آپ کا بچہ اگر غلطی بھی کرے, بچی بھی غلطی کرے, تو ان کو ہر لمحے ڈانٹ کے سوٹے کے نیچے کوٹنے اور دبانے اور ہر لمحے ان کو بے عزت کرنے کا جو بہت سے گھروں میں طرز عمل ہے. جیسے جیسے لوگ پڑھتے جاتے ہیں, ماں اور باپ دونوں ریزنیبل سیزنڈ ہو جاتے ہیں, ہمارا خیال ہوتا ہے ان کو ڈانٹ کے لفظ بھول جاتے ہیں, پر یہ 100 میں 2-4 دانے اس طرح کے ہیں. باقی 98% عورتیں پڑھ لکھ کر کسی بھی منصب پہ پہنچیں, جب انہوں نے اپنی بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ڈانٹنا ہوتا ہے تو اسی ایک عام عورت کی طرح ڈانٹتی ہیں, اور وہی ڈکشن استعمال کرتی ہیں جو ان کو بے عزت کرتی ہے, جو ان کو ضدی بناتی ہے, جو بعض دفعہ درگزر کرنے, اگنور کرنے سے معاملہ بچ سکتا ہے, آپ اس معاملے کو اتنا بڑھا کے ہائپ کریٹ کر کے میاں تک پہنچائیں گے, یا فیملی اجتماعی فیملی ہو تو آپ خود بیوقوفی کرتے ہو کہ باقیوں کو بتاتے ہو میری بیٹی نے یہ کیا, میرے دیکھا اس نے کیا کیا. تو وہ جو دیکھا ہے, جس نے سنا, نو دے وڈ انجوائے, وہ ہمدردی کر کے اس کو اپنی طرف بلا لیں گے, آپ سے تو وہ روٹ جائے گی. تو اس لیے یہ جو بچے ہیں اور من کے سچے ہیں, ان کی
مزاج شناسی اور ان کی مزاج پرسی میں لازمی حصہ اس بات کا ہے کہ جب وہ ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو ان سے تعلق آپ کا صرف ڈانٹ ڈپٹ کا نہ ہو، ایک مالی کی شفقت والا ہو جو ان کے وجود کو برقرار رکھے، پیارا سا بنائے، شیپ بنائے، ڈی شیپ نہ ہونے دے، اور اس کی جڑوں پہ جا کے اس کے دل کو اور اس کی روح کو اتنا زخمی نہ کر دے کہ وہ سوکھ جائے، یا اس کو ایسا نہ بنا دے سخت کہ جب بڑا ہو تو سایہ دینے سے، پھل دینے سے انکار کر دے، اور پھر آپ کی موت کا یا آپ کے فائدے کا یا آپ کی پینشن کا وہ انتظار کرے۔ یہ پھر زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یا جب آپ بیمار ہوں اور آپ ہی کا بچے آپ کے پاس آپ کو دبانے والے، جب آپ ان کے بچپن میں ان کو عادت نہیں ڈالتے اپنے باپ کو یا ماں کو دبانے کی، تو بہت سارے نکمے بچے بڑے ہونے کے بعد انہیں پیسہ بھی عزیز ہوگا، نوکری بھی عزیز ہوگی، منصب بھی، اپنے رشتے بھی، پر وہ اس لمس سے، اس محبت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں چھو کے دبا کے، رب کہتا ہے ان کو اف نہ کرو، ان پہ نظر ڈالو تو تمہیں حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس لمحے ان کی خدمت کرنا جب وہ بڑھاپے میں کمزور ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ بڑے مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ تب ہوگا نا جب آپ اپنے پودے کو بڑے ہوتے ہوئے دھوپ سے بچائیں، صحیح کھاد دیں، صحیح وقت پہ پانی دیں، اور سب سے زیادہ اپنی اپنائیت دیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔